عدل کا دائرہ وسیع حضرت عمر کے عدل کی یہ ایک مثال تھی۔ ان کے دور خلافت میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی مطمئن اور محفوظ تھے۔ ذمیوں، غیر مسلم شہریوں کے حقوق کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ اگر کوئی مسلمان ذمی پر ظلم کرتا تو حضرت عمر اس کے خلاف سخت کارروائی کرتے۔ ایک اور موقع پر ایک یہودی حضرت عمر کے پاس آیا اور شکایت کی کہ ایک مسلمان نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً اس مسلمان کو بلایا اور اس کے خلاف گواہی سنی۔ جب بات سچ ثابت ہوئی تو زمین یہودی کو واپس دلوا دی۔ وہ یہودی بہت متاثر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ راتوں کی نگرانی حضرت عمر راتوں کو چھپ کر مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تاکہ عوام کی حالت زار دیکھ سکیں۔ ایک رات انہوں نے ایک جھونپڑی سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ قریب جا کر دیکھا تو ایک عورت چولہے پر خالی ہانڈی چڑھا کر بچوں کو دلاسا دے رہی تھی کہ کھانا پک رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ہانڈی میں کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت عمر یہ منظر دیکھ کر کانپ گئے۔ فوراً بیت المال سے آٹا، گھی، گوشت اور دیگر سامان لیا اور خود اپنی پیٹھ پر رکھ کر اس عورت کے گھر لے کر گئے۔ جب ان کے غلام نے عرض کیا کہ وہ سامان اٹھا لے تو حضرت عمر نے جواب دیا، قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے۔ اس کے بعد خود ہانڈی میں کھانا پکایا اور بچوں کو کھلاتے رہے حتیٰ کہ وہ ہنسنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تب تک وہ جگہ نہ چھوڑی جب تک بچے سکون سے سو نہ گئے۔ عدل کے اثرات حضرت عمر کے عدل و انصاف کی بدولت اسلامی خلافت میں بے مثال استحکام پیدا ہوا۔ ان کے فیصلے دشمنوں کو بھی مجبور کرتے کہ وہ ان کے انصاف کو تسلیم کریں۔ روم و فارس جیسی بڑی سلطنتیں حضرت عمر کی حکمت و عدل سے خائف تھیں۔ عدل کا دائرہ وسیع حضرت عمر کے عدل کی یہ ایک مثال تھی۔ ان کے دور خلافت میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی مطمئن اور محفوظ تھے۔ ذمیوں، غیر مسلم شہریوں کے حقوق کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ اگر کوئی مسلمان ذمی پر ظلم کرتا تو حضرت عمر اس کے خلاف سخت کارروائی کرتے۔ ایک اور موقع پر ایک یہودی حضرت عمر کے پاس آیا اور شکایت کی کہ ایک مسلمان نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً اس مسلمان کو بلایا اور اس کے خلاف گواہی سنی۔ جب بات سچ ثابت ہوئی تو زمین یہودی کو واپس دلوا دی۔ وہ یہودی بہت متاثر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ راتوں کی نگرانی حضرت عمر راتوں کو چھپ کر مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تاکہ عوام کی حالت زار دیکھ سکیں۔ ایک رات انہوں نے ایک جھونپڑی سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ قریب جا کر دیکھا تو ایک عورت چولہے پر خالی ہانڈی چڑھا کر بچوں کو دلاسا دے رہی تھی کہ کھانا پک رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ہانڈی میں کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت عمر یہ منظر دیکھ کر کانپ گئے۔ فوراً بیت المال سے آٹا، گھی، گوشت اور دیگر سامان لیا اور خود اپنی پیٹھ پر رکھ کر اس عورت کے گھر لے کر گئے۔ جب ان کے غلام نے عرض کیا کہ وہ سامان اٹھا لے تو حضرت عمر نے جواب دیا، قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے۔ اس کے بعد خود ہانڈی میں کھانا پکایا اور بچوں کو کھلاتے رہے حتیٰ کہ وہ ہنسنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تب تک وہ جگہ نہ چھوڑی جب تک بچے سکون سے سو نہ گئے۔ عدل کے اثرات حضرت عمر کے عدل و انصاف کی بدولت اسلامی خلافت میں بے مثال استحکام پیدا ہوا۔ ان کے فیصلے دشمنوں کو بھی مجبور کرتے کہ وہ ان کے انصاف کو تسلیم کریں۔ روم و فارس جیسی بڑی سلطنتیں حضرت عمر کی حکمت و عدل سے خائف تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف رومی بادشاہ نے جاسوس بھیجا تاکہ وہ ان کی طاقت کا راز معلوم کرے۔ جب وہ مدینہ آیا تو دیکھا حضرت عمر ایک درخت کے نیچے بغیر کسی پہرے کے سو رہے ہیں۔ جاسوس نے کہا، عمر، تم نے عدل کیا اس لیے بے خوف سو رہے ہو۔ اگر تم ظالم ہوتے تو تمہیں 1000 سپاہیوں کی ضرورت پڑتی۔ نتیجہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عدل آج بھی دنیا بھر کے قانون دانوں، دانشوروں اور لیڈروں کے لیے مشل رہا ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک حکمران اگر انصاف کرے تو دنیا کا نظام امن و سکون سے چلتا ہے۔ عدل نہ صرف ایک مذہبی فریضہ ہے بلکہ ایک ایسا اصول ہے جو معاشرے کو مضبوط کرتا ہے۔